اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، آپ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سچی بات تو یہی ہے کہ میں اس کو اپنی خوش قسمتی تصور کرتا ہوں کہ آپ لوگ اور اس مسجد کے علماء، اس مسجد کے منتظمین مجھ جیسے ناچیز کے ساتھ اس قدر اظہار محبت کرتے ہیں کہ اس مسجد میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے مجھے موقع دیا جاتا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس ملاقات کو تا حیات قائم رکھے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ مجھے دوستوں نے آج کی اس گفتگو میں یہ عنوان دیا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کے جو اثرات ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کی جائے، تو کوشش کریں گے کہ ہم اسی عنوان کے تحت بات کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا کا لفظ یہ آپ لوگوں سے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ جب ہم سوشل میڈیا کا نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جاتی ہے کہ اس سے مراد ہر قسم کی وہ ویب سائٹ ہے، ہر قسم کا وہ پیج ہے، یا ہر قسم کی وہ ٹول ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی جگہ پر بیٹھے ہی پوری دنیا میں انسانوں کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ اس میں نمایاں طور پر یوٹیوب کا استعمال کیا جاتا ہے، فیس بک نمایاں ہے، انسٹاگرام نمایاں ہے، اور اسی طرح ٹویٹر جو ہے وہ نمایاں ہے، اور یہ چاروں پلیٹ فارم جو ہیں یہ اپنی اپنی نوعیت میں مختلف طرح سے کام کر رہے ہیں۔ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اگر مشاہدہ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی سطح کے اوپر، یعنی عوام الناس کے لیے شاید کہ یہ ہماری کمی اور کوتاہی ہے کہ ہم اپنی عوام کو اس کے فائدوں سے متعارف نہیں کروا سکے، اس لیے اس کے نقصانات بہت زیادہ پہنچ رہے، اور بالخصوص ایک طالب علم کے لیے اور ایک ٹین ایج میں ایک نوجوان کے لیے یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ فائدہ کم ہے اور اس کے نقصانات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے
جو دوسرے مسلمان کے عیوب کو اور اس کی غلطیوں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس کے عیوب کو چھپائے، اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کی پردہ پوشی کیا کرے، وگرنہ حقیقت حال یہ ہے کہ میں اور آپ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو مجھے بتائیے کیا ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا ہے جو اپنا ماضی لوگوں کے سامنے کھول سکتا ہو، جو اپنی تنہائیاں لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہو؟ یہ کائنات کے اندر وہ ذات جس نے اپنی بیویوں کو یہ کہا، میں اور آپ ہم جب گھر جاتے ہیں نا، یا ہماری جب شادی ہوتی ہے تو ہم اپنی بیوی کو پہلے دن سے ایک بات سمجھاتے ہیں، کیا کہ ہماری کوئی بھی بات تم نے باہر نہیں کرنی۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کار دی کوئی بھی گل باہر نہیں جانی چاہیے دی، ہماری کوئی بھی بات، کیونکہ ہمیں اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے نا، ہم نے کرنا جو تنگ ہے، ہم نے اس کے اوپر ابھی ظلم کے پہاڑ جو توڑنے ہیں، ہماری زبانوں نے جو تانوں کے تیر اس پہ برسانے ہیں، اور جس طرح سے ہم نے اس کو اذیتیں دینی ہیں، یہ ہماری شہرت ہوگی اگر یہ باہر باتیں کرے گی۔ کائنات کے اندر صرف ایک ذات انسانوں میں ایسی ہوئی جس نے اپنے دوستوں کو بھی اجازت دی، اپنے رفقا کو بھی اجازت دی، اپنی بیویوں کو بھی اجازت دی کہ تمہیں کھل کے اجازت ہے، میری کوئی بات نہ چھپانا، میری ہر بات تم بیان کر سکتے۔ اور وہ ذات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ دینا اجازت، آپ کی ازواج کو بھی اجازت تھی، آپ جنگوں میں پھر بھی اجازت، آپ غصے میں پھر بھی اجازت، آپ مزاح کے موڈ میں پھر بھی اجازت۔ آپ نے اپنے صحابی کو کہا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمہیں اجازت ہے میری زبان سے جو بات بھی نکلے تم لکھ سکتے ہو، کیونکہ اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ ہمارا بطور انسان، بطور مسلمان، اور اپنی خیر خواہی، دوسرے کی نہیں، ایک تو تھا کہ ہم کسی دوسرے کی خیر خواہی کرتے، کسی کے عیب کو چھپانے میں، کسی کے عیوب کو چھپانے میں اس کا تو جو نقصان ہم کرتے ہی کرتے ہیں، ہم اپنا زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ ایک تو ہم اس کو یہ موقع دیتے ہیں کہ بھائی آج تیری بات ہمارے ہاتھ لگی، ہم نے نہیں چھوڑی، کل کو جب ہماری بات تیرے ہاتھ لگے گی تو بھی نہیں چھوڑے گا، ہے کہ نہیں؟ آج جس کی ہم بدنامی کر رہے ہیں، کیا خیال ہے کل کو وہ ہماری جھوٹی بدنامی کرنے کا بھی اگر اسے موقع ملے تو کیا وہ ہاتھ سے جانے دے گا؟ نہیں جانے دے گا، ایک بات۔ دوسرا، ہم اللہ رب العزت کی وہ بات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم اپنے عیب قیامت کے روز چھپوانا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے عیب چھپاؤ، ہم اللہ رب العزت سے وہ عہد توڑ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم نے اپنے بھائیوں کے عیب چھپائے نہیں تھے، لہذا ہمارے عیب بھی تو قیامت کے روز بیان۔ اور یہاں تو چند لوگوں کے سامنے بیان ہو سکتے ہیں، وہاں تو ان گنت لوگوں کے سامنے انسان کا نامہ اعمال اگر کھول کے رکھ دیا جائے تو عالم کیا ہوگا۔ سب سے پہلا نقصان جو میں ذکر کرنے لگا ہوں سوشل میڈیا کا، وہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہم اس بات کا بالکل لحاظ نہیں کرتے کہ ہمیں کسی کے عیب کو چھپانا چاہیے۔ اگر ایک ویڈیو بھی کسی کی لیک ہو جائے تو مجھے بتائیں اس کو آگے شیئر کرنے والے کیا کوئی آسمانوں سے کوئی خلائی مخلوق آ کے کرتی ہے؟ کسی بیچارے کی یا کسی بیچاری کی کوئی ویڈیو غلطی سے بن گئی، یا کسی نے بلیک میل کرنے کے لیے بنا لی، یا ہم نے کسی کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً جیب سے نکالتے ہیں اور اس کی ویڈیو بناؤ۔ اور مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہمارا اصلاح نہیں ہوتا، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو دکھائیں کہ اس کے کرتوت کیا ہے، دنیا کو دکھائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اس وجہ سے نہیں بنایا گیا تھا، اگرچہ اس کو بنانے والے کافر ہی تھے،
مگر انہوں نے بھی اس مقصد کے لیے نہیں بنایا تھا کہ مسلمانوں کی عزتیں اچھالتے پھریں، مسلمان بیٹیوں کی برہنہ ویڈیوز اور نہ جانے کس کس طرح کی ویڈیوز جو ہیں ان کو لیک کرتے پھریں۔ اور یہ مسلمانوں کے ہی شاپنگ سینٹر ہیں، مسلمانوں کے ہی شاپنگ مال ہیں۔ اس سرگودے کا تو مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے شہر کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ ہمارے فیصل آباد کے اندر، فیصل آباد کا یہ واقعہ ہے، وہاں پر ایک بڑا مشہور برینڈ ہے لیوائز، مشہور برینڈ ہے، اس کی جو چینجنگ روم تھا، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے گارمنٹس کی دکانوں پہ ایک چینجنگ روم بنایا جاتا ہے جہاں پر آپ اپنا ڈریس تبدیل کر کے دیکھ سکتے ہیں، آئینہ لگا ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈریس کیسا لگ رہا ہے یا آپ کے وہ پورا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس چینجنگ روم کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے، اور ایک خاتون نے اس کیمرے کو پکڑا اور اس کے بعد فوری طور پر اس نے کال کی، 6 مہینے کے لیے وہ دکان سیل ہوئی، اس کے بعد خیر پھر وہ اوپن ہو گئی۔ لیکن مجھے بتائیے وہ کیمرہ لگانے والے بھی تو مسلمان کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے نا۔ وہ ویڈیو جہاں جہاں جائے گی اس کو آگے بیان کرنے والے، شیئر کرنے والے، ایک دوسرے کو پرسنل واٹس ایپ پہ بھیجنے والے وہ کون لوگ ہیں؟ اور پھر آپ کو اس سکینڈل کا بھی علم ہوگا کہ جس کی وجہ سے کہ جب بچیوں کی ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کیا جانے لگا تو کتنی بچیوں نے اسلام آباد کے اندر خودکشی کر لی، کتنی کے والدین نے خودکشی کر لی۔ اس لیے پہلی بات یہ سمجھ لیں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی بھی نہیں چاہتا، الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کر بڑا سادہ سا سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بر نیکی یہ ہے حسن الخلق، کہ تیرا اخلاق اچھا ہو، والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ کی تعریف یہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا کر دے۔ تیرے دل کے اندر ایک اللہ نے مفتی بٹھایا ہوا ہے، مفتی کی باری بعد میں آتی ہے، ہم سے پوچھنے کی باری بعد کی ہے، پہلے آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں کہیں نہ کوئی کی ڈنڈی ہے، کہیں نہ کوئی خرابی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ یہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کر دے اور تو اس بات کو ناپسند کرے، تجھے اچھا نہ لگے کہ تیرا وہ عمل لوگوں کو پتہ چل سکے۔ تو وہ عمل جو لوگوں سے ہم چھپانا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو ہم نہیں بتانا چاہتے، وہ عمل گناہ کا عمل ہے۔ تو جب ہم اپنے عیوب چھپانا چاہتے ہیں تو دوسروں کے عیوب ہم کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوں؟ دوسروں کی برائیاں ہم کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوں؟ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر آج ہمارا کسی کے ساتھ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے کسی سیاسی لیڈر پر، کسی مذہبی شخصیت پر یا کسی معاملے میں ہلکا سا اختلاف ہو جائے نا، تو کبھی وہ بیچارہ ماضی میں کوئی گناہ کر بیٹھا ہو یا گناہ کیا ہو یا گناہ گار رہا ہو، ہم وہ ماضی کی ساری اس کی غلطیاں نکال کر دوبارہ اس کو کہتے ہیں یہ دیکھ تو پہلے یہ تھا۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمیں پتہ ہے اب تو نیک بن رہا ہے، اب تو بڑا صوفی بن رہا ہے، ہمیں پتہ ہے تو یہ کچھ کرتا رہا ہے، کیونکہ ڈیٹا تو اس میں سیف ہی رہتا ہے نا انسانوں کے پاس۔ یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہم اس سوشل میڈیا کے اوپر آئے روز پیش کر رہے ہیں۔ اور یہاں میں ایک نصیحت آپ کو کرنا چاہوں، یہ سوشل میڈیا اس وقت انٹرٹینمنٹ کا ٹول نہیں رہا، یاد رکھنا، یہ ایک ایڈکشن بن چکا ہے، یہ ایک نشہ بن چکا ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے، نہیں، یہ اب انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ ایک نشہ ہے جو مجھے اور آپ کو لگا ہوا ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ یہ ہمارا تھم، یہ انگوٹھا جب تک سکرین کو ٹچ نہیں کرتا اس وقت تک ہمیں رات کو نیند نہیں آتی ہے، اس وقت تک ہمارے دماغ کے وہ نشہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا جب تک اس تھم کے فنگر پرنٹس کے وہ سکرین کو ہمارے برین کو سگنل نہ دیں کہ ہاں اس نے ٹچ کر لیا ہے، اس نے سکرول کر لیا ہے۔ یہ ایڈکشن بھی ہے اور
یہ انتہائی خطرناک بھی ہے۔ ایک نصیحت کی بات میری یاد رکھ لیں، کبھی بھی یہ عزت دار لوگوں کے لیے ہے، آپ جیسے دیندار لوگوں کے لیے ہے، کبھی مذاق میں بھی اپنے موبائل سے اپنی کوئی بھی پرسنل یا اپنی فیملی کی کوئی بھی ایسی پکچر جو آپ دوسروں کو دکھا نہیں سکتے، کبھی بھی وہ کھینچنے کی کوشش نہ کریں، اپنے لیے بھی نہیں، اپنے پاس محفوظ رکھنے کے لیے بھی نہیں، کیونکہ ایسے ماہر شیطان بیٹھے ہیں کہ جن کا کوئی پتہ نہیں کہ کب آپ کے موبائل کو ہیک کر کے تو آپ کے موبائل سے آپ کی ساری تصویریں جو ہے وہ چوری کر لیں اور کس وقت بدنامی کا داغ جو ہے وہ انسان کے ماتھے کے اوپر لگا دیں۔ اس لیے یہ وہ دور ہے کہ اس دجالی فتنے سے میں نے اور آپ نے ہم نے خود بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بات، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر اس سوشل میڈیا کی وجہ سے عمل کر نہ سکیں، ہمارے دماغ، ہماری سوچ، ہماری فکر وہ بدل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، انظر الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظر الی من ہوا فوقکم۔ زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو تو مال میں، دنیاوی جاہ و جلال میں، اور یہ دنیا کی رونق اور دنیا کی رعنائیوں میں ہمیشہ اس کو دیکھنا جو تم سے کمزور ہے، جو تم سے نیچا ہے۔ اگر تمہارے پاس گاڑی ہے تو موٹر سائیکل والے کو دیکھنا، اگر تمہارے پاس موٹر سائیکل ہے تو سائیکل والے کو دیکھنا، اگر سائیکل ہے تو پیدل والے کو دیکھنا، اس کو دیکھنا جو چنگچی پر بیٹھ کر جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اس سوشل میڈیا کی بدولت ہمیشہ اونچوں کو دیکھا، ہم نے لینڈ کروزر کے ساتھ تصویر کھینچنے والے کو دیکھا، یار اس کی تو لائف کیا ہی بات ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے کہا یہ دیکھو اس نے پیزا کھایا، کیا بات ہے، یہ تو لائف انجوائے کر رہا ہے، یہ دیکھو یہ دبئی کا ٹور کرنے کے لیے گیا ہے، یہ دیکھو یہ ترکی گیا ہے۔ ہم اللہ کے ناشکرے بن گئے اس سوشل میڈیا کی بدولت، ہمیں اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگ گئی، ہمیں اللہ نے جہاں رکھا تھا ہم وہاں پر خوش نہ رہے۔ آج کا نوجوان، اسے آپ پوچھ کر دیکھ لیں، وہ یہی کہے گا کہ میری زندگی کیا زندگی ہے؟ زندگی تو اس کی ہے جو لینڈ کروزر میں پھر رہا ہے، زندگی تو اس کی ہے جو فلاں جگہ پہ عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے۔ یہ ایسا احساس کمتری کا اور ناشکری کا عنصر اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوا کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ آپ کو اب بے سکون نظر آئے گا، وہ اپنی زندگی سے خوش نظر نہیں آئے گا۔ جبکہ میں یہاں پر ایک نصیحت اور آپ کو کرنا چاہوں گا۔ مجھے شکوہ ہے ان لوگوں سے اور شکایت ہے ان لوگوں سے کہ جن کو اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ لوگوں کا احساس کیے بغیر اپنی نعمتوں کی تشہیر کرتے ہیں اور نعمتوں پر شوخی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شوخی کرنے والا بندہ پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اگر اللہ نے موقع دیا ہے انٹرٹینمنٹ کا، تو بھلا اس کی سیلفی بنا کر اور پیچھے ایک محل کی تصویر لوگوں کو دکھانے کا کیا فائدہ؟ مجھے بتائیے، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اپنی گاڑی کی تصویر لوگوں کو دکھانے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا کوئی نمازی بن جائے گا اس کی گاڑی کی تصویر دیکھنے سے؟ کیا ہوگا؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہوگا، جس کے پاس نہیں ہے وہ سمجھے گا کہ میری زندگی فضول ہے۔ ایسے واقعات کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ جو معاشرے میں آپ کو اچانک اموات میں اضافہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اچانک، یعنی 25-26 سال 30 سال کا لڑکا تھا، پتہ ہی نہیں لگا کیا ہوا اور اچانک جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ اور اسی طرح خودکشی کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پاکستان کے اندر اگر آپ ڈیتھ ریٹ پڑھیں گے تو مرڈر کے ریٹ جو ہیں، مرڈر ریشو جو ہے وہ کم ہے اور سوسائڈ جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے۔ یعنی پاکستان میں لوگ خودکشی سے زیادہ مر رہے ہیں، قتل و غارت سے کم مر رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق۔ آپ مجھے بتائیے
یہ کیوں ہے؟ یہ بے سکونی کیوں ہے؟ یہ بے سکونی صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن ہمیں ماری جا رہی ہے کہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کہ میری زندگی فضول ہے، میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا ہمارے وہ موٹیویشنل سپیکرز، وہ غیر اسلامی طریقے سے جو موٹیویٹ کر رہے ہیں، جب ایک عام آدمی ان کی سپیچ سنتا ہے، ان کی تقریر سنتا ہے اور ان کا لگژری لائف سٹائل دیکھتا ہے اور ان کی دنیا کا جاہ و جلال دیکھتا ہے اور ان کی گفتگو کا لب لباب ہی یہ ہے کہ بیٹا اگر تو نے دنیا نہ کمائی نا، اگر تو نے پیسہ نہ کمایا، اگر تو محل نہ بنا سکا، اگر تو اپنا مکان نہ بنا سکا، اگر تو کسی عہدے پہ نہ پہنچ سکا، اگر تجھے کوئی اچھی نوکری نہ مل سکی، اگر تو اچھا کاروبار نہ سیٹ کر سکا، تو سمجھ لے کہ تیری زندگی فضول ہے، تیرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا ہے؟ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام یہ ہے، انسانوں اگر تمہیں اپنے دکھ سے ستائیں تو محمد عربی کے فاقوں کو دیکھ لینا، تمہیں اپنے دکھ بھول جائیں گے۔ اگر تمہیں کبھی اپنی زندگی پہ افسوس ہو کہ تمہارا جینا کوئی جینا نہیں ہے، اگر تمہیں کبھی اپنے دکھ تکلیف غم یاد آئیں، اگر کبھی تمہیں اپنی اولاد کا دکھ یاد آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فاقوں کو دیکھنا۔ میری بیٹی زینب کے سینے میں، اس کے پیٹ میں جس کافر نے نیزہ کھونپا تھا اس دکھ کو سمجھنا، میری بیٹیوں کے دکھوں کو دیکھنا، میرے اوپر جب اوجری رکھی گئی اس دکھ کو دیکھنا، میرے طائف کے واقعے کو پڑھنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ دیکھنا، تمہیں زندگی سے پیار ہو جائے گا، تمہیں زندگی اچھی لگنے لگ جائے گی۔ اور اس سوشل میڈیا کی بدولت ہم کہتے ہیں نہیں، اگر دنیا نہیں ہے، اگر شہرت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ ہمارا جینا جو ہے وہ بیکار ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا اپنے صحابہ کو، اے میرے صحابہ، بعض اللہ کے درویش بندے، بعض اللہ کے، آج معیار یہ بن گیا، وہ مرزا صاحب بھی یہی کہتے ہیں نا جیلم میں بیٹھے ہوئے، میرے سبسکرائبر بہت ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میرے سے مناظرہ وہ کرے جو کم از کم 1-2 ملین سبسکرائبر لے کر آئے۔ یہ جملے کہ میرے سبسکرائبر بہت ہیں، میرے ویوز بہت ہیں، میرے فالوورز بہت ہیں، یہی وہ جملے ہیں جو ان چیزوں کی محبت میرے اور آپ کے دل میں پیدا کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں سبسکرائبر ہونا ہی کامیابی ہے، ہم سمجھتے ہیں ویوز زیادہ ہونا ہی کامیابی ہے، ہمارا نوجوان یہی سمجھتا ہے، اور پھر ویوز لینے کے لیے اسے الٹا بھی لٹکنا پڑے نا، وہ الٹا بھی لٹکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی پٹھا ہی کام کریے تے مشہور ہوواں گے، ہوں جو تے ہون نہیں دے، سدھا کر کے تے کوئی سننا نہیں دیا، پٹھا کر کے دیکھ لئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے میرے صحابہ، بعض اللہ کے بندے اتنے درویش ہیں، اتنی سادہ اور بالکل گمنام سی زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر کسی کے گھر رشتہ بھیجے نا تو کوئی ان کا رشتہ نہ قبول کرے۔ کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں نا ہے، رشتہ کرنے کے لیے بھی تو لوگ دیکھتے ہیں نا، کوئی کھاندہ پیندہ، کوئی ٹھاٹ باٹ، کوئی رکھ رکھاؤ ہوئے تو پھر ہی کوئی رشتہ دیتا ہے نا۔ فرمایا اتنے سادہ کہ رشتہ مانگے تو کوئی رشتہ نہ دے، لیکن اس سادگی میں گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا تونگری سے نہیں۔ اقبال نے کہا تھا اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، اقبال نے کہا مانتا ہوں پیسے سے بڑے کام ہوتے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے سے عزت ملتی ہے، پیسے سے شہرت ملتی ہے، پیسے سے انسان رشتے خرید سکتا ہے، پیسے سے انسان صحت خرید سکتا ہے، پیسے سے انسان عہدے خرید سکتا ہے، پیسے سے انسان ہر کام کر سکتا ہے۔ اور پاکستان میں تو ویسے ہی یہ بات مشہور ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو، صرف ایک کام ہے کہ مرد کو حمل نہیں ہو سکتا، باقی ہر کام پیسے نہ ہو سکتا۔ مشہور قول ہے، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، مانا پیسے سے بڑے کام ہوتے ہوں گے، گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا تونگری سے نہیں۔ اقبال نے کہا میری بات یاد رکھنا مسلمانوں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، تمہیں اگر کبھی اللہ نے عزت، شہرت، مرتبہ دیا، وہ پیسے سے نہیں دیا، وہ سادگی سے دیا ہے۔ تمہیں اللہ نے کبھی پیسے سے
ترقی نہیں دی تمہیں اللہ نے درویشی سے. قلندری کہتے ہیں درویشی, وہ قلندر نہیں جو دنیا میں 2.5 قلندر ہے. پتہ ہے کسی کو 2.5 قلندر کون, کتنے قلندر ہیں دنیا میں جی بتائیں, پتہ ہے کسی کو؟ او وابی, وہ کچھ نہیں پتا ہیں. 2.5 قلندر ہیں دنیا میں لال شہباز قلندر, بو علی قلندر, اور تیسرا رابعہ بصری. وہ چونکہ عورت تھی انہوں نے کہا ادھی قلندر ہے. وہ کیا کہتے ہیں پوری نہیں, لہذا دنیا میں 3 ہی قلندر. قلندر ایک عہدہ ہے جو صوفی دیتے ہیں. تو بہرحال وہ قلندر, لیکن قلندری اردو میں سادگی اور درویشی کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض سادہ بندے, قلندر بندے, سادگی اور درویشی والے بندے ایسے ہیں اگر کسی سے رشتہ مانگے کوئی انہیں رشتہ نہ دے, اللہ پر قسم ڈال دیں اللہ ان کی قسم پوری کر دے گا. اللہ کو کہنا یا اللہ تجھے قسم ہے میرا فلاں کام ہونا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیس آیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سے کسی عورت کے دانت ٹوٹ گئے, انہوں نے کہا ہم نے قصاص ہی لینا ہے. حضرت انس آئے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹنے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس معاملہ عدل کا ہے, معاملہ انصاف کا ہے, دانت کے بدلے دانت ٹوٹے گا. حضرت انس نے کہا ٹھیک ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں انس بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں اللہ کو قسم دے کر کہتا ہوں میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا. وہ جو کہتے تھے نا ہم قصاص کے بغیر چھوڑیں گے نہیں, وہ خود آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیت لے کے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. قسم دی اللہ کو. یہ سادے, یہ درویش بندے جن کو شہرت کا لالچ نہیں تھا. تو یہ سوشل میڈیا نے مجھے اور آپ کو ہمیں رسیہ بنا دیا ویوز کا, ہمیں رسیہ بنا دیا شہرت کا. اور ایک لطیفہ آپ کو سناؤں, قاسم صاحب اجازت ہو؟ اچھا قاسم صاحب سے اسپیشل اجازت مانگی, وہ سمجھ جائیں گے کیوں مانگی. وہ نا ہمارے عام طور پہ یہ ہمیں جو ہمارے نوجوانوں کو جو کیا جا رہا ہے نا اس وقت, یہ لطیفہ اس کی عکاسی کرتا ہے. وہ نا ایک شیر تھا, شیر جنگل میں, وہ گیدڑ کو کہنے لگا چلا پھر آج تینوں شکار کرنا سکھائیے. وہ کہتا ہے چلو جی. آگے جاتے ہیں, دیکھتے ایک بیل نظر آتا ہے. شیر کہتا ہے ٹھہر جا. شیر ایسے غصہ چڑھاتا ہے, کہتا ہے دیکھو میرے وال کھڑے ہو گئے. وہ کہتا ہے ہو گئے. اور غصہ چڑھاتا ہے, کہتا ہے دیکھو میری دم سیدھی ہو گئی. گیدڑ کہتا ہے ہو گئی. وہ اور تھوڑا غصہ چڑھا کہتا ہے دیکھ میری اکھاں لال ہو گئی ہیں. گیدڑ کہتا ہے ہو گئی ہیں. شیر حملہ کرتا ہے بیل کے اوپر, بیل کو چیر پھاڑ کر کے وہ پھینکتا. گیدڑ کا انداز شکار کرنا تو بہت سوکھا ہے. گیدڑ جاتا ہے گیدڑوں میں, ہے جی, گیدڑوں میں جا کے کہتا ہے آؤ پھر آج تانوں شکار کرنا سکھائیے. آگے دیکھتا ہے ایک بیل, کہتا ہے ٹھہر جاؤ. غصہ چڑھاتا ہے دیکھو کہنا میرے وال کھڑے ہو گئے. وہ کہتے ہو گئے. اور غصہ چڑھا کہتا ہے دیکھو میری دم سیدھی ہو گئی. وہ کہتے ہو گئی. اور غصہ چڑھاتا ہے کہتا ہے دیکھو میری اکھاں لال ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہو گئی ہیں. بیل پہ حملہ کرتا, بیل ٹانگ مارتا, گدڑ ہونی ہو جا کے پہنے گدڑ ہونی ہو, منہ لٹکا کے گدڑ واپس آ کہتا ہے او ظالمو اکھاں لال ہوئی ہیں نہیں سی تسی پہلے ہی دوڑاتا. کہتا ظالمو مرواتا اکھاں لال ہوئی ہیں نہیں سی تسی پہلے ہی دوڑاتا. او اکھاں لال صرف شیر دیاں ہوندیاں, گدڑاں دی نہیں ہوندیاں. بات سمجھے؟ تو خام خواہ کسی کے اندر کسی کو آرٹیفیشل لائف کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے, مصنوعی زندگی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے. اس سوشل میڈیا نے ہر بندے کو یہ بتایا کہ تو شیر بن سکتا ہے, جبکہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. کیا سارے صحابی محدث تھے بتائیں؟ کیا سارے صحابی جنگجو تھے بتائیں؟ کیا سارے صحابی جو تھے وہ اچھے مقرر تھے؟ کیا سارے صحابی جو تھے وہ فقیہ تھے؟ کیا سارے صحابی حکمرانی کر سکتے تھے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر اگر تجھے 2 آدمیوں کے اوپر بھی حکمرانی کرنے کا موقع ملے تو کبھی اس آفر کو قبول نہ کرنا. اللہ نے ہر بندے کو مختلف ذہن دے کے مختلف کاموں کے لیے بنایا ہے.
کوئی اچھا کاریگر ہے، کوئی اچھا لکھاری ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے، کوئی اچھا عالم بن سکتا ہے، کوئی اچھی تقریر کر سکتا ہے، کوئی اچھا لکھ سکتا ہے، کوئی اچھا پڑھا سکتا ہے۔ ہمارا سوشل میڈیا کہتا ہے نہیں، تسی سارے دے سارے اچھے مقرر، اچھے موٹیویشنل، اچھے شیخ الحدیث، اچھے مقرر بھی بنو، سارے جڑا وہ مشہور بھی ہو جاؤ، سارے نو اوپر پہنچنا ہے، تھلے کوئی روے ہی نہ۔ سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ ساروں نے اوپر جانا ہے، سارے نے شیر بننا ہے، گیدڑ کوئی نہ روے۔ ایسا اللہ رب العزت کا نظام دنیا کا نہیں۔ جو اللہ نے آپ کو بنایا ہے، جہاں اللہ نے آپ کو رکھا ہے، اگر آپ وہاں خوش نہیں ہیں تو آپ اللہ کی تقدیر کے ناشکرے اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیا آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ کیا آپ کے ماں باپ آپ کی مرضی سے سلیکٹ ہوئے؟ نہیں۔ کیا آپ کی ذہانت، آپ کا دماغ، آپ کا حافظہ آپ کی مرضی سے آپ کو ملا؟ نہیں۔ تو پھر اللہ نے آپ کو جہاں پہ رکھا ہے، اس سے بہتر جگہ آپ کے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ اس کی تقسیم۔ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا سیکھ لیجئے۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں ناشکری کی جو عادت پڑ گئی ہے، اور ہر بندہ دن دگنی اور رات چگنی اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ ہماری تنہائیاں اس نے خراب کرتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا ایک نقصان کیا ہوا؟ ہماری تنہائیاں، ہم تنہائی میں، ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ساری رات۔ میں ایک نوجوان کی آپ کو بات سناؤں، اس نے اپنا یہ طریقہ بتایا۔ اس نے کہا ہم 4 دوست ہیں، رات کو 10 بجے گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں، رات کو 10 بجے گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں اور صبح 3:30 بجے تک گیم کھیلتے رہتے ہیں، اور 3 سالوں سے ہماری یہ عادت ہے، 1-2 دن کی بات نہیں۔ وہ تنہائی کا گناہ، وہ اتنی سخت روایت ہے کہ میں سناتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، مجھے سناتے بھی خوف آتا ہے اور کانپتا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت والے دن لوگ آئیں گے، ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، بلکہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیوں کے انبار ان کے پاس ہوں گے، لیکن ان کی نیکیاں وہ رائگاں کر دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی، وہ راکھ کر دی جائیں گی۔ کیوں؟ اور اس کی وجہ اور اس کا سبب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کیا تھا؟ کہ یہ جب تنہا ہوتے تھے تو تنہائی میں یہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، یہ تنہائی میں بے حیائی کا ارتکاب کیا کرتے۔ اس سوشل میڈیا کے اوپر بیہودہ ویڈیوز دیکھنا، اور مجھے بتائیے وہ نوجوان جو 17-18 سال کی عمر کے اندر پہنچ چکا ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور اس کو ایک کلک کے اوپر پوری دنیا کی بے حیائی تک اس کی رسائی ہے، مجھے ذرا بتائیے سوائے اس کے کہ خال کسی میں تقوی ہو، ایمانداری سے بتائیے کوئی بچ سکتا ہے اس دور کے اندر؟ وہ ضامن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضامن بنے، بہت خال ہیں وہ لوگ کہ جو اس کے مستحق ٹھہریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، بدلے میں تمہیں اللہ سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج اس سوشل میڈیا کے اوپر بے حیائی کے فروغ کی وجہ سے، اور کبھی تو یہ عالم تھا، بزرگ جانتے ہیں، کبھی تو یہ عالم تھا کہ اگرچہ نیوز دیکھنے کے لیے، خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے بزرگ ٹی وی کے آگے بیٹھتے تھے، لیکن وہ خبریں پڑھنے والی بھی دوپٹہ سر پہ لے کے رکھتی تھی۔ اور آج یہ عالم ہے کہ باپ کو نہیں پتا اس کی بیٹی بیڈ روم کی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر نشر کر رہی ہے۔ آج ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ ویوز اور لائکس ان خواتین کے ویلاگز کے ہیں جو یہ دکھاتی ہیں کہ ہم سوتی کیسے ہیں، ہم جاگتی کیسے ہیں، ہم پکاتی کیسے ہیں، ہم گھر میں کیسے رہتی ہیں، ہم مکانوں میں کیسے رہتے ہیں، ہمیں کوئی ملنے آئے تو ہم کیا کرتی ہیں، اپنی ساری زندگی کے حال لوگوں کے سامنے رکھ کے
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تنہائیاں بڑی پاک ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے نیکوکار ہیں. نہیں، اللہ کی قسم، اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری نیکیاں بھی ضائع ہو رہی ہیں. میں اور آپ، ہم کم از کم آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم اس موبائل فون کے ذریعے سے کبھی بھی اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دیں گے. ہم آج کے بعد کوئی بے حیائی والی اور کوئی فحش ویڈیو جو ہے اس کے اوپر نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ جو بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلاتا ہے، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی اللہ رب العزت اسے رسوائی والا عذاب دے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا. اس سوشل میڈیا کے اوپر بے حیائی کا فروغ بہت عام ہو چکا ہے. یہی کافی نہیں، آگے چلیے. اسی سوشل میڈیا کی برکت سے میں شک نہیں کرتا، لیکن ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم گناہگار خطاکار. کب شیطان ہمارے دل کے اندر کوئی بہکاوا پیدا کر دے، کب شیطان ہمیں پھسلا دے، کب ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ اپنے والدین کے نافرمان بن رہے ہیں، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ موبائل نہیں چھوڑ رہے، والدین کو چھوڑ رہے ہیں. ایسے کیس بھی ہیں کہ بیویوں نے کہا ہم شوہر کو چھوڑ سکتی ہیں مگر ہم موبائل چھوڑ سکتی نہیں ہیں. اس موبائل کے نشے میں نہ ہمیں باپ کی عزت کا لحاظ، نہ ہمیں ماں کی فرما برداری کا لحاظ، نہ ہمیں بھائی کے بڑے ہونے کا وقار کا لحاظ، نہ بیویوں کو شوہر کا لحاظ، نہ شوہروں کو بیویوں کا لحاظ. اس موبائل فون پر چھپی دوستیاں جتنی عام ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی اور مرد کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ انوالو ہو، لیکن ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح واٹس ایپ پہ میرا کسی خاتون سے رابطہ ہو جائے. اور اس سوشل میڈیا نے رابطوں کو آسان کیا. ان رابطوں کی آسانی کی وجہ سے شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورتیں چھپی دوستیوں کے اندر مبتلا ہو گئیں اور بڑے بڑے نیکوکار لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے تو بتائیے اور کیا ہے؟ اپنی پاک دامنی وہ پاکیزہ لوگ جن کے دل صاف ہوا کرتے تھے، جن کے دل اجلے ہوا کرتے تھے، وہ آج آپ کو دنیا کے اوپر نظر نہیں آئیں گے. وہ جو اقبال نے کہا تھا خال خال اس امت میں نظر آتے ہیں وہ اشک سحرگاہی سے جو کرتے ہیں ظالم وضو. اور ایک بڑی نقطے کی بات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ بات اگر آج سمجھ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو کا، اب جو بات میں کہنے لگا ہوں، آج کی گفتگو کا حاصل یہ کلام ہوگا. اگر یہ دل میں اتر گئی تو، اگر یہ بات میری آج کی دل پہ اتر گئی تو سمجھ لینا کہ یہ امر ہو جائے گی. یہ آپ کو راتوں کو سکون دے گی، یہ آپ کو راحت کا احساس دلائے گی. یہ بات آپ کو آپ کے اللہ کے قریب کر دے گی. یہ ایسی مزیدار بات. اس موبائل فون کا ایک نقصان پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب. جب تم اللہ کو یاد کرنے کے علاوہ فضول کاموں کے اندر اپنا وقت گزارو گے، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے جب اول فول باتیں کرو گے، لکھ کر کرنا بھی تو باتیں ہی ہوتی ہیں نا. جب تم واٹس ایپ پر چیٹ کرو گے، فیس بک پہ چیٹ کرو گے، گھنٹوں گھنٹوں فیس بک دیکھو گے، یوٹیوب دیکھو گے، گھنٹوں گھنٹوں تم ریل دیکھو گے، تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا تم کہاں چلے جاؤ گے. تو اس کا ایک نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کا ایک نقصان یہ ہوگا قسوۃ للقلب، تمہارا دل سخت ہو جائے گا. اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دل سخت ہو جاتا ہے تو جس بندے کا دل سخت ہوتا ہے وہ بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اور جو بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اسے ایک محرومی ہوتی ہے. یہ ہے وہ بات.
یہ ہے وہ بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں. جو اقبال نے کہا تھا، گر واقف و لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار. جب انسان اللہ کو یاد کرنے کے علاوہ، جیسے کہ عدنان صاحب فرما رہے تھے، جب قرآن کے علاوہ، ذکر و اذکار کے علاوہ سوشل میڈیا کا عادی بنتا ہے تو اس کا دل سخت ہوتا ہے. جب دل سخت ہوتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. جب وہ اللہ سے دور ہوتا ہے تو انسان کو اللہ اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے. میں اور آپ اپنا تجزیہ کریں گے، کیا ہمارے پاس یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ آج ہم سوچیں گے، اگر نہیں ہے تو ہم لائیں گے، اگر ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. اور وہ نعمت ہے، مرد آدمی کا کسی اور کے سامنے آنسو نہیں نکلتا کیونکہ وہ مرد ہوتا ہے. مرد رونے کے لیے کندھا نہیں ڈھونڈتا کیونکہ وہ مرد ہوتا ہے. مرد کا رونا اس کی بزدلی کی علامت ہوتی ہے کیونکہ وہ مرد ہوتا ہے. مگر مرد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے آنسو بہا دیا کرتا ہے. گر واقف و لذت بیداری شب سے، اقبال نے کہا اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ رات کو جاگ کر اللہ کے سامنے رونے میں کیا مزہ ہے تو ثریا سے بھی اونچا پہنچ جائے. یہ ہماری آنکھوں کے آنسو اس سوشل میڈیا نے خشک کر دیے. ہم اللہ کے سامنے اب نہیں روتے ہیں. ہمیں اللہ کے سامنے، ہمیں تنہائی میں تو موبائل ملا ہے. تنہائی میں وہ مسلمان جو جنگوں میں، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو جنگوں میں فتح حاصل کیا کرتے تھے، اللہ کی قسم ان کی راتیں اللہ کے سامنے اشک بہایا کرتی تھی. اور جب مرد آدمی اشک نہیں نہ بہاتا تو ایک بات اور یاد رکھیں، جب مرد آدمی روتا نہیں ہے، انسانوں کے سامنے تو مرد رو نہیں سکتا نا، اللہ کے سامنے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، یہ مرد آدمی اگر اللہ کے سامنے نہ روئے تو ڈپریشن کی وجہ سے اور دماغی بیماری کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی. یہ سائنس کہتی. وہ احمد فراز نے کہا تھا، ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز. ضبط لازم ہے، صبر کرنا اس نے کہا لازم ہے، مگر دکھ ہے قیامت کا فراز. اب کے بھی نہ روئے گا ظالم تو مر جائے گا. اس نے کہا اب بھی نہ رویا تو مر جائے. ہمیں دکھ، تکلیفیں، مسائل، پریشانیاں ملتی ہیں، کس کے سامنے روئیں یار؟ کس کو دکھائیں؟ کس کو بتائیں کہ اللہ ہم دکھی ہیں؟ وہ اس اللہ کو. تو ایک عادت آج سے میں نے اور آپ نے اختیار کرنی ہے، اور وہ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اشک بہایا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے. آگے چلیے، باتیں تو بہت ہیں. عدنان صاحب نے مجھے 9:30 بجے تک کا ٹائم دیا ہے، وگرنہ اس پہ تو بات اور بھی بہت ہو سکتی ہے. نقصان ہی اتنے زیادہ ہے، زندگیاں تباہ ہوئی پڑی ہیں، ایمان تباہ ہوئے پڑے ہیں. ایک اور نقصان پتہ ہے کیا ہے؟ ایک اور نقصان یہ ہے کہ اس میں علماء کو بہت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے آج کے اس دور میں، کہ عوام کے سامنے فکری انحراف بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ کیمرہ سامنے رکھتا ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی ساکھ ہے، نہ اس کے پیچھے علماء ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی استاد ہے، نہ اس کی کوئی پختگی ہے، نہ اس کی کوئی تعلیم ہے. وہ قرآن کھولتا ہے، ترجمہ کھولتا ہے، وہ حدیث کھولتا ہے، ترجمہ کھولتا ہے، سوشل میڈیا سے ہی 4-5 تقریریں سنتا ہے، اور وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ لو جی فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کا فلاں نہیں ہوتا. ہر بندہ سوشل میڈیا کی برکت سے مفتی بنا بیٹھا ہے. ہر بندہ، اس سوشل میڈیا کا نقصان کیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ خود کو عالم، ہر بندہ خود کو مفتی. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی منگنی بھی اسلام میں نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ تم بھی اسلام میں نہیں ہے، کوئی لاہور سے اٹھ کے کہتا ہے کہ میرے خواب سچے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ امام مہدی آ چکے ہیں، جو ان کا جمعہ نہیں پڑھتا وہ سارے کافر ہیں، ان کا جمعہ ہی نہیں ہوتا. چلو، کوئی کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے
محمد شیخ جیسے جو کراچی میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اس قرآن کو لغت سے سمجھنا ہے، حدیث تو چیز ہی کوئی نہیں۔ ایسے عالم میں ایک یہ سوشل میڈیا کا نقصان ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے، ہم نے اور ان جیسے مدارس نے کرنا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ تم نے کس عالم کو سننا ہے اور کس کو نہیں سننا، اور اس کو سننے سے پہلے اگر تم نے سننے کا شوق ہے تو اس کو سننے سے پہلے تمہارے پاس کتنی علمی گرفت ہونی چاہیے، تب تم اس تک سن سکتے ہو۔ وقت قلیل ہے، سمجھ لیں۔ آج لوگ آسٹریلیا، یو ایس اے، یو کے، برطانیہ جاتے ہیں نا، علماء کرام کے فتوے پڑھ کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں غیر مسلموں کے ممالک میں اس وقت تک انسان جا نہیں سکتا جب تک کہ اسے دین کے اوپر بنیادی باتوں کا اور کافروں کے اعتراضات کا اور اپنے ایمان کو بچانے کا علم پختہ نہ ہو، تب تک وہ وہاں نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک کسی بندے کو دکان کھولنے نہیں دیتے تھے، کاروبار کرنے نہیں دیتے تھے، وہ اپنی کمپنی نہیں بنا سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ اسے اسلامی معیشت، اسلامی تجارت کے اصول نہ آتے ہوں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو صحیح بات، صحیح دین، صحیح قرآن کی بات جو ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ جو قرآن و سنت کے خلاف باتیں کر کے، ایون کہ صحابہ اکرام کے خلاف، صحابہ پر طعن و تشنیع، صحابہ پر تبرہ اور لوگوں کے دلوں سے صحابہ کی محبت کم کر رہے ہیں، یہ سارے سوشل میڈیا کے نقصانات ہیں۔ لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس جنریشن وار کو، 5th جنریشن وار کو سمجھے، اور مقابلے میں ہم وہ سارا میٹیریل جو حق کا میٹیریل ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اور آخری 1-2 تجاویز میں دینا چاہتا تھا، کیونکہ موضوع انہوں نے مجھے ایسا دے دیا، تو میں 1-2 تجاویز اپنے ناقص علم سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو یہ ایک پورا موضوع ہے کہ نقصان الگ بیان کیے جائیں اور پھر فوائد الگ بیان کیے جائیں، لیکن چلے فوائد میں 1-2 باتیں ہی سن لیں۔ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ بات سنیں، ہمارے شیخ ویڈیو بناتے ہیں، عدنان صاحب بناتے ہیں، قاسم صاحب اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہ عدنان صاحب سمجھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جب آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نا، تو وہ تکے سے نہیں مشہور ہو جاتی، وہ تکا نہیں لگتا کہ اس کے ویوز جو ہیں وہ لاکھوں میں پہنچ جائیں، نہیں، اس کے پیچھے پوری سٹریٹجی، پورا ایک نظام، اور بڑا مہنگا نظام، پوری ایک ٹیم ورک چلانا پڑتا ہے جو اس کو کسی مقام تک پہنچاتا ہے۔ میں یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے اندر 6 ماہ کا سوشل میڈیا کا کورس ہونا چاہیے، جس میں علماء کو یہ سکھایا جائے کہ آپ نے دین کا پیغام سوشل میڈیا کے اوپر کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے، کون سے پلیٹ فارم ہیں، ویڈیو کیسے بنانی ہے، کیا کیا چیز کا خیال رکھنا ہے، پیج کی ریسٹرکشنز کیسے آتی ہیں، چینل کیسے بند ہوتا ہے، کیسے چلتا ہے، ویڈیو اپلوڈ کیسے ہوتی ہے، بوسٹ کیسے ہوتی ہے۔ یہ ایک 6 مہینے کا پورا کورس ہونا چاہیے۔ جیسے خطبہ دینے سے پہلے ہم وہ کرواتے ہیں نا بزم ادب، اور کلاسوں میں کھڑا کر کے تقریریں کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے، ایسے ہی سوشل میڈیا کا ایک 6 ماہ کا کورس کروائیں اپنے مدارس میں، تاکہ پتہ چلے بچے کو کہ میں نے سوشل میڈیا پہ کفر کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، باطل عقائد کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ایک بات، اور دوسری میری تجویز یہ ہے، 1 سال اس کے لیے وقف کر دیں، 6 ماہ کا یہ کورس ہو سوشل میڈیا کا کورس، اور دوسرا 6 ماہ کا سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اپنے طالب علموں کو جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو 6 ماہ کا کورس کروائیں۔ یہ سیپریٹ بھی کروایا جا سکتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ نے الگ سے سال اضافہ کرنا ہے، کوئی 7 سالہ کورس کو 8 سالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پارٹ ٹائم میں ایک گھنٹے کی کلاس رکھ سکتے ہیں۔ 6 ماہ کا کورس اپنے طالب علموں کو کروائیں
کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیسے کیسے کمانے، اسلامک وے سے، غیر اسلامی نہیں۔ سوشل میڈیا اتنا بڑا ٹول ہے کہ آپ کا بچہ گھر میں بیٹھ کر ٹیوشنیں پڑھا کر، قرآن کا ترجمہ پڑھا کر، گرامر پڑھا کر، عربی لینگویج پڑھا کر، علم کی بات دوسرے ممالک میں لوگوں کو پڑھا کر ماہانہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ کما سکتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو معاشی طور پر مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ کورس بھی آپ شامل کر لیں، آپ کا بچہ معاشی طور پر بھی مستحکم ہو جائے گا۔ یہ جو شکوہ ہے نا مدارس کا کہ اگر مولوی بن گیا تو کھائے گا کتوں، میرے پورے خاندان میں، عارف صاحب جانتے ہوں گے، میرے پورے خاندان میں ابھی تک جو میں جانتا ہوں میرے علاوہ کوئی عالم نہیں۔ عالم تو میں بھی نہیں، پر چلو جو ڈگری جامعہ سلفیہ سے ملی اس کی وجہ سے کہہ لو، ایک ڈگری تو ہے نا۔ جس طرح کوئی ڈاکٹر کی ڈگری لے لیتا ہے، کلینک کھولے نہ کھولے لوگ ڈاکٹر تے کہندے ہی نا جی، اسی طرح سمجھ لو کہ چلو ڈگری تے میں لئی ہے نا۔ تو مجھے جب داخل کروانے لگے نا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ خاندان کے اکثر لوگ کہندے سی انہوں مولوی بناتا منڈا کموں بھی جائے گا، اے ہن کوئی کام کرن جوگا، انہیں ہن کوئی کام نہیں کرنا، اے نہ کچھ کیتا ہے انہیں، ضائع کرتا منڈا، کوئی کہتا منڈا ضائع کرتا۔ تو بہرحال یہ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ تعالی، ان کی مجھے ایک بات یاد آ گئی، ان کے ایک قریبی ساتھی نے مجھے ایک مجلس میں سنائی تھی۔ معاشی طور پر مستحکم ہونا، یاد رکھیں یہ آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے۔ دین کی بات، نعرہ حق بھی تب بھی بلند ہوتا ہے جب پیٹ بھرا ہوا ہو۔ جب آپ وہ گئے، مثال نہیں ہے صرف وہ پیوند لگے کپڑے پہن کر اور وہ ستو پی کر اور فاقوں میں نعرے لگانے والے اب آتے نہیں ہیں۔ یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی، یہ سوشل میڈیا والے بیٹھے ہیں یہاں پر، ان کو بھی اب معاشی طور پر مستحکم کرو۔ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ کی ایک بات مجھے ایک بندے نے سنائی، ان کے قریبی تھے، رہے ان کے ساتھ، کہنے لگے کہ ایک دفعہ نا علامہ صاحب جمعہ پڑھا کے نکلے تو ایک آدمی نے اعلان کیا تھا، لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون کر دیا، تو کسی نے علامہ صاحب کو کہا کہ مجھے یہ بندہ جڑا نا انہیں اعلان جڑا کرایا ہے یہ بندہ منوں ٹھیک نہیں لگتا، یہ بندہ منوں ٹھیک نہیں لگتا۔ تو علامہ صاحب کہنے لگے چھڑ دے، ٹھیک ہوئے یا نہ ہوئے یہی کافی ہے کہ ایک اہل حدیث دی پرورش ہو رہی ہے۔ ساڑھے پیسیاں نا ایک اہل حدیث پلن دیا ہے نا، ہے تے اہل حدیث ہے نا، ہے تے اہل حدیث، ایک اہل حدیث کا چولہا ہماری وجہ سے جل رہا ہے۔ علامہ صاحب کہنے لگے یہی بات بہت ہے، اس نے اعلان کیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ آج کے اس دور کے اندر اہل حدیث کے بچوں کو معاشی طور پر مستحکم کرو، مضبوط کرو، ایک عالم دین کے پیچھے کھڑے ہو، ایک عالم دین کو تھپکی دو، تھپکی ہی انسان کی بہت بڑی قوت ہوتی ہے۔ استاد اگر یہ کہہ دینا کہ بیٹا تم ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر دینی ہے، بات جو میں نبڑ لاں گا، بچہ بات کر دیتا ہے کہ نہیں کر دیتا؟ لیکن اگر اسے یہی ڈر ہو کہ پتہ نہیں کراں گا تے بات جو میرا سافٹ ویئر ہی اپ ڈیٹ نہ ہو جائے تو پھر وہ نہیں کرتا، پھر وہ نہیں کرتے۔ جی انہوں پتا ہوئے کہ پیچھے اسی سنبھال لیں گے، کوہلی صاحب کہے نا او تو گل کر تھاڑا میں سنبھال لاں گا، لو پھر دیکھو بلال گل کرتا ہے۔ تے جے منوں پتا ہوئے کہ بھائی جان انہوں نے کہنا بلال صاحب تسی چلو تے اسی پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ وہ ہماری فیصل آباد میں ایک مسجد ہے، جب سپیکر پہ پابندی لگی نا نہیں تو وہ ایک مولوی صاحب نے سپیکر میں تقریر کر دی، پولیس پکڑنے آ گئی، پولیس امام صاحب کو لے کے جا رہی ہے، امام صاحب صدر صاحب وال دیکھن دے نے، صدر صاحب کہندے مولوی صاحب تسی چلو اسی تہاڈے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ ایک تجویز ہے کہ علماء کو مستحکم کرنے کے لیے، معیشت ان کی مضبوط کرنے کے لیے سوشل میڈیا ایک بڑا بہترین ٹول ہے، ہزاروں لاکھوں روپیہ اس سے کمایا جا سکتا ہے اور لوگ کما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس مختصر وقت کے اندر جو باتیں ہم کر سکے، جو باتیں ہم سمجھ سکے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا آپ کروائے۔